نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ طبیب روحانی کے تمامی ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مہینے سے طبیعت خراب ہونے کے سبب سے کوئی ویڈیو وغیرہ اور کوئی کسی بھی طرح کا پیغام میرا عوام تک نہیں پہنچا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج طبیعت تو ابھی بھی ناساز ہے، مگر پھر بھی آج میں نے خوشی کا موقع ہے۔ کل ایک بڑا عظیم مناظرہ ہوا جس میں سلطان المناظرین، عمدۃ المحققین، مناظر اعظم اہل سنت، سلطان الفقہا، استاذ العلماء، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، اور ان کے بالمقابل کیا کہا جائے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ امروہہ کا رہنے والا ایک جاہل جپٹ، کتے سے لپٹ، جاہل اجہل مجہول، جسے زبر زیر کی تمیز نہیں، اردو ڈھنگ سے پڑھنا آتی نہیں، اسناد اور اسناد کے فرق کو سمجھ سکتا نہیں، جو اصول مناظرہ کی کتاب کی چند لائنیں، اصول مناظرہ کی عبارت کی عربی کی چند لائنیں جو پڑھ کے سنا سکتا نہیں، وہ بدبخت میں کے بیچ۔ بہرحال کل اصول مناظرہ پر یا شرائط مناظرہ پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب اچھے طریقے سے اس مردود کو عورتوں کی طرح ہنس رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا، بہت قاعدے سے ذلیل و خوار فرمایا اس کو اور اس کے ٹولے کو۔ یہ جتنا بھی مولائی فرقہ ہے یہ سب کے سب لعنتی ہیں، کیونکہ یہ تمام صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے نزدیک مولائی وہی ہے، حضرت مولا علی سے محبت کا معیار یہی ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بکی جائیں، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جائے، حتیٰ کہ منافق تک کہہ دیتے ہیں بدبخت۔ حالانکہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مفہوم آیت مقدسہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں، جو بھی بولتا ہے رب کی وحی سے بولتا ہے، رب کے ارادے سے بولتا ہے، اسی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ارشاد فرمایا صحیح حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی، اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیہ، یا اللہ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بھی بنا، اور استقامت علی الحق بھی عطا فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امیر معاویہ جو امت کے ماموں ہیں اور جن سے صحابی کا شرف، جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے، کاتب وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان سے بہتری کا، بھلائی کا وعدہ، اور ان صحابہ اکرام کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں۔ مگر یہ مولائی ٹولہ وہ ٹولہ ہے نا جس کے بارے میں نسیم الریاض شرح شفا شریف جو کہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے نا، اس میں امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رقم فرمایا کہ اے لوگوں جان لو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے جو، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مولائی ہیں نا یہ سب کتے ہیں۔ آپ سوچیں جو سرکار غوث اعظم کا مرید ہو جائے یارو، وہ مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے، تو پھر جن صحابہ کو حضور پاک سے مرید ہونے کا شرف حاصل ہو وہ کس قدر مقدر کے دھنی ہوں گے، ان کا مقام کس قدر عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہوگا۔ جس نے نبی کا دیدار کر لیا ہو یارو، اس کی شان کتنی۔ آپ لوگ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور تاکہ لوگوں کو سننے کا موقع ملے اور لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے۔ مولائیو آپ بھی سن لو، یہ قاری احمد حسن امروہی جیسے جاہل اجہل مجہول خبیث منافق اعظم کے چکر میں مت پڑو۔ یہ بھونکنے والا کتا ہے جس کے بارے میں ان جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
اور اپنی خواہش کا جو تابع ہو گیا، جو اپنی خواہشوں کا غلام ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ دیکھیے کتا کہہ دیا نا مولائیوں کو یا ان جیسے لوگوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو۔ ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا معلوم ہے؟ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، قرآن کی آیت ہے۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی، یعنی کہ ہدایت جن پر واضح کر دی گئی، جن کے سامنے ہدایت کو رکھ دیا گیا، اور پھر بھی انہوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا، صراط مستقیم پر نہ چلے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ تو دیکھو مولائیوں کو یہاں بھی گدھا کہہ دیا گیا نا۔ مولائیوں جیسے لوگوں کو، رافضیوں کو، ناصبیوں کو اور صحابہ کے دشمنوں کو، اور ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مولائی جو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سچا اور پکا عاشق کہتے ہیں، یہ نشیڑی، چرسی، گنجیڑی، بھنگیڑی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ حضرات حسنین کریمین کے بھی دشمن ہیں، امام حسن کے بھی دشمن، امام حسین کے بھی دشمن۔ ورنہ یہ خبیث بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ اگر منافق تھے تو 20 سال تک امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دونوں بھائیوں نے اور متعدد ہزاروں صحابہ اکرام نے 20 سال تک ان کی بیعت قبول کیوں کی؟ ان کی ارادت کا پٹہ اپنے گلے میں کیوں ڈالا؟ انہیں خلیفۃ المسلمین کیوں تسلیم کیا؟ اگر یہ منافق تھے تو ساری امت کی باغ ڈور امام حسین عالی مقام، امام حسن عالی مقام سے زبردستی ان سے ان کا منصب اور خلافت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ چھینا تو نہیں گیا تھا نا۔ انہوں نے بخوشی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر یہ منصب عطا فرمایا تھا نا۔ اور پھر 20 سال تک دونوں بھائیوں نے ان کی جو ہے بادشاہت کو، ان کی حکومت کو، ان کی خلافت کو تسلیم کیا نا۔ تو پھر امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ان مولائیوں کے چکر میں نہ پڑو۔ اور یہ قہری احمد حسن امروہی، اسناد اور اسناد کی اس کو تمیز نہیں، یہ بحث کر رہا تھا۔ اس نے صرف 1.5-2 گھنٹے سند اور مستند اور اسناد اور اسناد کے چکر میں کھا گیا، اور اس کا اصل مدعا یہ تھا کہ صرف قرآن و حدیث سے ہی دلیل، قیاس مجتہدین اور اجماع امت کی کوئی حیثیت نہیں، یا ثانوی حیثیت ہے، یا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ بس قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کی رٹ لگاتا رہا۔ اور وہ اصول مناظرے سے واقف، ہم جیسا کوئی آدمی قاعدے کا ہوتا تو اس سے جوتوں سے بات کرتا۔ ارے جو آدمی مناظرے کی تعریف نہ کر سکے، اس سے کیسا مناظرہ اور کیسا اصول مناظرہ اور کیسے شرائط مناظرہ؟ بھئی ہر چیز کی قرآن کی رٹ لگانے والے، قرآن پڑھنے کے لیے پہلے تجھے الف با تا سا تو پڑھنا پڑے گا نا۔ پھر اصول قرآن کو، فنون قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تجھے صرف و نحو یعنی کہ جو مروجہ علوم ہیں انہیں تو حاصل کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھ لے گا؟ بہرحال یہ آدمی جاہل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، سلطان المناظرین حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ دام ظلکم العالی اور حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ بلغ اللہ تعالیٰ الی ذرۃ الکمال، ان مقدس ہستیوں نے خوب الحمدللہ اہل سنت کا ڈنکا، حق و صداقت کا ڈنکا بجایا، صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرایا اور ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات علماء اکرام کے علمی خصوصی فیضان سے تمام اہل سنت کو سرفراز فرمائے، اور ان جاہلوں اور ان منافقوں اور ان ناصبیوں اور ان رافضیوں کے باطل عقائد سے تمام اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت عظام کی محبت و عشق اور ان کی دیوانگی میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔